آگے اسی صورت میں 1-2 رکوع کے بعد آ رہا ہے، ایک بہت بڑے وڈیرے نے، سرمایہ دار نے زنا کا ارتکاب کیا تو فوراً جو راتوں رات وہ مذہبی جو پیشوا اور رہنما تھے ان کے پاس پہنچ گیا، اور جو طریقہ کار ہے وہ ماشاءاللہ ہم سمجھتے ہیں کہ کیا کرتے ہیں پاکستانی، تو اس میں کیا ہے، ہمارے پاکستان میں چلتا ہی یہی ہے کہ پہلے اسے اپنا معاملہ سیدھا کر لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی جو مرضی ہو جائے، یہ جی بس تھوڑا سا نذرانہ ہے، حقیر سا نذرانہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، بس ہاتھ کھولا رکھنا۔ ادھر جو غریب غربا تو انہوں نے کہا جی زنا کیا فلاں شخص نے اور زنا ثابت ہو گیا، اس کو رجم کرو، سنسار کرو۔ انہوں نے کہا جی سنسار نہیں ہے۔ انہوں نے کہا اچھا، ہم میں سے کوئی جو چھوٹے موٹے ہوتے ہیں ان کے لیے تو قانون حرکت میں آ جاتا ہے، اور فوراً کیا کہتے ہیں، اس نے قانون کو چیلنج کیا ہے، حکومتی رٹ چیلنج کی ہے۔ اور جہاں کچے اور پکے کے ڈاکو ہیں وہاں حکومتی رٹ کو کون چیلنج کر سکتا ہے؟ وہ تو خود حکومت ہیں، ہاں وہ خود حکومت کے پالے ہوئے ہیں۔ لیکن یہی مسئلہ اگر بلوچستان میں ہو، اور یہی مسئلہ معذرت کے ساتھ اگر خیبر پختونخوا میں ہو، تو کہیں گے جی یہ مذہبی مٹھی بھر لوگ انہوں نے حکومت کو چیلنج کیا۔ تو پھر آپ کے جنگی طیارے بھی حرکت میں آ جاتے ہیں اور فوج بھی حرکت میں آ جاتی ہے، پر یہاں جو مظالم ہو رہے ہیں پورے ملک سے، وہاں فوج حرکت میں نہیں آتی، نہ قانون حرکت میں آتا ہے، اور کہتے ہیں جی ان کے پاس جدید اسلحہ ہے۔ لخ لعنت ہے یہ لفظ کہتے ہوئے ان بدبختوں کو کہ اگر کچے کے ڈاکوں کو تم مقابلہ نہیں کر سکتے ہو تو تم انڈیا کا کیا مقابلہ کرو گے؟ لیکن قوم ہے کہ اس کی آنکھوں میں دھول جھونکی جا رہی ہے۔ بہرحال ادھر غریبوں نے جب احتجاج کیا تو انہوں نے کہا جی یہ مسئلہ کچھ ایسا ہے، تو لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر فیصلہ کرتے ہیں۔ عبداللہ ابن سوریہ بہت بڑا یہ رشوت خور تھا، یہ آیا اور اس نے کہا کہ جی رب العالمین کی طرف سے وحی ہے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں فیصلہ کرتے ہیں؟ ان سے کہو تورات پر فیصلہ کرو، تورات میں حکم موجود ہے۔ اب جب تورات کی بات انہوں نے کہا ہاں جی تورات لے آتے، تو یوں کر رہا یوں، یہ جی دیکھیں یہ ہے ہی نہیں، تو کہاں ہے؟ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ بھی تورات کے بہت بڑے عالم تھے، رسول اللہ مبارک کی خدمت میں تشریف فرماتے، فرمایا اس بدبخت سے کہیں کہ یہ ہاتھ اٹھائے، جو ہاتھ اسے اٹھائے اسی کے نیچے کیا ہے؟ رجم کی آیت۔ اب جب ہاتھ اٹھایا تو نیچے کیا ہے؟ رجم کی آیت تھی۔ تو یہ اس طرح کی حرکتیں کرتے تھے۔ رب العالمین فرماتے یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، کتاب میں جو ضروری چیزیں تم چھپاتے تھے ان کو تو بیان کرتے ہیں، البتہ ویعفو عن کثیر، کئی ایسی باتیں دوسری ہیں جو غیر ضروری ہیں ان کو سے درگزر کرتے ہیں، بال کی کھال نہیں اتارتے کہ نہیں جی یہ بھی ہے یہ بھی ہے، نہیں، جو ضروری چیزیں ہیں ان کی وضاحت کرتے ہیں۔